ہم تو وہ لوگ ہیں جو قبضہ گروپوں کے سامنے بھی سرنڈر کر چکے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو بچوں کو زہریلی خوراک یعنی کیمیکلز والا دودھ پلانے والوں کے سامنے بھی سرنڈر کر چکے ہیں. بلنڈرز تاریخ میں موجود ہیں. آج ملک آدھا ہے، آدھے کا پتہ ہی نہیں، اور موجودہ نسلوں کو اندازہ ہی نہیں. تو یہ لوٹ مار اور بلنڈرز اور سرنڈرز کی داستان ہے. تو یہاں کئی پنڈوراز باکس کھلے اور بند ہو گئے ہیں. اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس میں دو چیزیں گورنمنٹ کو انشور کرنی چاہیے. ایک تو خام خواہ پگڑیاں نہ اچھالیں، چونکہ جن لوگوں کا ڈکلیئرڈ ہے ان کا تو ایشو ہی کوئی نہیں. جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا وہاں اپنی ٹیکس ریٹرنز میں یا متعلقہ مقامات پہ، ان پہ آپ فوکس کریں. دوسرا، اس بات کو انشور کریں کہ اس پہ انتقام کا گمان نہ گزرے. اور تیسرا یہ کہ کسی منطقی انجام تک پہنچے. یہ نہیں کھایا پیا کچھ نہ، گلاس توڑا چارہ نہ. اچھا، رہ گئی بات کہ اگلے انتخابات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق. تو شہباز احمد صاحب، آپ بھی ویسے ہی پاکستانی ہیں جیسا میں ہوں. کیا آپ نہیں جانتے کہ اس معاشرے میں تو میرٹ کب کا مر چکا؟ یہاں یا منافقت ہے یا مجبوریاں ہیں یا نفرت ہے یا محبت ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کا وہ انتخابات پہ تو موریلٹی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، دیانت امانت وغیرہ، وہ تو زندہ معاشروں میں وہ میٹر کرتی ہیں. یہاں تو جو جس کا عاشق ہے اس نے عشق سے باز نہیں آنا، چاہے اس کی نسلیں تباہ اور ذلیل ہو جائیں. میں اگر پرو نون لیگ ہوں، میں نے وہاں سے نہیں ہٹنا. آپ اگر پرو پیپلز پارٹی میں، وہاں سے نہیں ہٹنا. یہ جو نوجوان کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے خاور، یہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اس نے پیچھے نہیں ہٹنا. ہم ڈھیٹ ہیں، منافق ہیں، ہمارے پاس کوئی میرٹ نہیں. ہماری زندگی میں سے میرٹ کب کا مر چکا ہے. دیکھتے نہیں، ناپتے تولتے نہیں دیانتداری سے، اپنے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں. اور یہاں یہ معاشرہ پتہ کیا ہے، یہ میں نہیں، ایک امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تھا کسی کے بارے میں. تو اس بندے نے کہا کہ وہ مطلب وہ اس طرح کا ہے، یہ وہ he happens to be the son of a bitch، وہ کتیا کا بچہ ہے. یہ اس نے کہا. تو پریزیڈنٹ نے کیا کہا آگے سے، امریکن پریزیڈنٹ، اس نے کہا کہ he is the son of our bitch، یعنی وہ ہمارا حلیف ہے. مطلب یہ تھا کہ وہ کتیا کا بچہ تو ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن وہ ہماری کتیا کا بچہ ہے. سو یہاں یا تو my son of a bitch ہے یا your son of a bitch ہے. یہاں جو میرٹ ہے، ذات ہے، برادری ہے، کوئی مجبوری ہے، محرومی ہے، کوئی منافقت ہے، کوئی لالچ ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی ہوس ہے، کون دیکھتا ہے ادھر؟ کون ناپتا اور تولتا ہے؟ اس کسوٹی پہ جو ہونی چاہیے وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ملک آج جس حالت کو پہنچا ہوا ہے، ابھی 2-3 دن پہلے، وہ تم کر کیا رہے ہو؟ بہت اچھی بات ہے، تم نے عمر شریف کو علاج کے لیے اس پہ کروڑوں روپیہ تم نے لگایا ایک کامیڈین کو بچانے کے لیے. بہت اچھا کیا ہے، انٹرٹین کرتا تھا. نہیں ہوگا اس کے پاس کچھ بھی، لیکن ادھر آپ نے وہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہے. خوف خدا کرو. ادھر ایک باپ نے تھر میں اپنے 3 بچے گہرے کنویں میں پھینکے، پھر خود چھلانگ ماری
اور تینوں بچے اور وہ باپ مر گیا. وہ اپنی پرائرٹیز دیکھو. وہ کوئی شرم حیا کرو. شرم حیا نہیں کر سکتے تو خدا کا خوف کرو. مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو روزے محشر پہ کوئی یقین ہی نہیں ہے، ورنہ وہ 3 بچے کون سنبھالے گا بھائی؟ ان کے ہاتھوں میں جب تمہارے گریبان ہوں گے تو کیا جواب دو گے؟ اچھا، ادھر یہ خبر آئی، میں نے اس پہ کالم بھی لکھا ہے کہ تھر تو چلو یار، ان معصوم بچوں کی کہتے ہیں پورا گاؤں دہل گیا، ان کی بچوں کی کنویں سے چیخیں جو آ رہی تھیں. اچھا، وہ چیخیں تو یہاں تک نہیں پہنچی، لیکن لائل پور یعنی فیصل آباد کو تو مانچسٹر، فلانا ٹمکانا، کھرپتیوں کا شہر، وہاں ایک باپ نے اپنی 6 ماہ کی بچی 25,000 روپے میں بیچ دی. سگی بیٹی، کیونکہ وہ اسے زندہ رکھنے کے قابل بھی نہیں تھا کہ اس کو دودھ پلا سکتا. اور بیچی کس کو؟ اس عورت کا نام سربری، اور وہ ایک پیشہ ور بھکارن ہے جو ایک مافیا چلا رہی ہے. اسی طرح کے لوارث غریب کم سن بچوں کو خرید کے آگے رینٹ کرتی ہے، اور ایک پورا. تو مجھے بتاؤ یہاں یہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ایک طرف تم وہ کر رہے ہو، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. کراچی کا ایک قصہ سنیں، یہ 1-2 دن کی وارداتیں ہیں، تیسری سن لیں. چپڑاسی کی کوئی پوسٹ وغیرہ اناؤنس ہوئی، بے شمار ایم فل بچوں نے اپلائی کیا، تو تم کیا کر رہے ہو؟ ڈائنگ مین، ادھر زندہ لوگ، معصوم بچے، وہ بچی جو بک گئی. تمہارے اندر ترجیحات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عوام کا خوف خاک ہونا ہے، اللہ معاف کرے، تمہیں تو قدرت کا خوف نہیں ہے. اسی لیے اتنی نحوست اور پھٹکار ہے جتنی کہ دکھائی دے رہی ہے. اگلا سوال ہے جی، خورشید علی ہیں، نواں پنڈ، واگا بارڈر، لاہور. وہ کہتے ہیں جی تحریک انصاف کے ایک وزیر کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان میں کہیں سے تیل نکل آئے تو ملک کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. مجھے تو اس بیان سے بے بسی اور ناکامی واضح محسوس ہو رہی ہے. آپ اس جملے پر کیا کہیں گے؟ یہ جس کسی نے بھی کہا ہے، یہ جملہ کسی بہت بھاری قسم کے پھٹے پہ لکھ کے نا اس کے گلے میں ڈال کے اس کو پورے شہر میں پھرانا چاہیے. ملکوں کے مسائل تیلوں سے حل نہیں ہوتے. آئل رچ کنٹریز جتنے بھی ہیں ہمارے عالم اسلام کے، یہ کن کن کے چمچے نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ مسائل حل ہو گئے. وہ تیل تو فلوک ہے، لاٹری ہے، کل ختم ہو جائے گا. پھر اس کو دنیا ہاؤس آف کارڈز کہتی ہے، میں نام نہیں لے رہا کسی ملک کا. ایک محل ہے جو تاش کے پتوں سے بنا ہوا ہے. کل تیل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ تمہارے پاس ہیومن ریسورس ہو، بندہ جو تمہارا ہے، بندہ. جاپنیز کے پاس کیا تھا اور کیا ہے؟ پوری دنیا انہوں نے لمبی لٹائی ہوئی ہے. جس نے ان کو شکست دی تھی، ان کی اہانت کی تھی، انہی امریکنز کو 45 سال کے اندر اندر انہوں نے اپنا مقروض کر کے لمبا لٹا دیا. چونکہ وہ بڑکے مارنے والے چھچورے نہیں تھے، اس طرح کی توقعات وابستہ کرنے والے چھچورے نہیں تھے. ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے ہتھیار سے نہیں، اوزار سے دنیا فتح کرنی ہے. وہ آپ کے سامنے جاپنیز، اس کا سائز کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے، آبادی کتنی وہ بھی آپ کے سامنے. سو یہ کل جب پیٹرول نہیں ہوگا، اور یہ پیٹرول کیا ہے؟ میں نے کہا نا یہ لاٹری ہے، فلوک ہے. کسی گداگر کو بڑی رقم مل جائے، کافی کے فارغ ہو جائے گا، ختم ہوگی بات. ہاں، تم نے کتنے سائنٹسٹ پیدا کیے، کتنے بڑے ٹیکنالوجسٹ پیدا کیے، کتنی عالیشان یونیورسٹیز تم نے بنائی.
تمہارے بچے کیسے پرفارم کر رہے ہیں، وہ کتنے ذہین اور کتنے کریٹو ہیں. اصل کھیل تو یہ ہے، وہ تو صرف پیسے کے بلبوتے پہ نہیں ہوتا. یہ جس نے بھی یہ بات کی ہے وہ اللہ اس پہ اپنا رحم کرے، اس کو عقل دے. یہ مسائل کا حل اس طرح نہیں ہوتا. مسائل کا حل ہوتا ہے، دیکھو تیل نکل آیا تھا مسلمانوں کا، پوری دنیا اف کی اور عمودی طور پہ. کن لوگوں نے، جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے. حضرت عمر کے زمانے تک کی کہانی ہے ساری آپ کے سامنے، آپ دیکھ لیں. تو کوئی تیل نکلا تھا وہاں سے، کوئی سونا چاندی نکل آیا تھا؟ نہیں، عام بندوں کو انسان بنا دیا تھا تعلیمات نے. تو ہو سکے تو ان چیزوں پہ توجہ دیں. اگر تیل نکل آئے. محمد خان ہیں لورا لائی سے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، صوبہ بلوچستان کے شہر لورا لائے کے گاؤں میں ایک ہندو بنیے کی دکان 1947 سے بند پڑی ہے. یہ ہندو بنیا یہاں سے نکلتے وقت کہہ گیا تھا کہ میں واپس آ کر اپنی دکان سنبھالوں گا. اس زمین کا مالک ہندو بنیے، جس کا نام شاید کاکڑ مال تھا، کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدے پہ قائم رہا اور انتقال کر گیا. مگر دکان کو کسی کے حوالے تو کیا کرنا تھا، خود بھی کبھی ہاتھ نہیں لگایا. اور اب اس شخص کی اولاد بھی اپنے وعدے پہ قائم ہے کہ شاید کسی روز وہ ہندو دکاندار یا اس کی اولاد واپس آ جائے. لورا لائی کے اس خاندان کے وعدے کی پاسداری پہ آپ کیا کہیں گے؟ محمد خان صاحب، سبحان اللہ، یہ ہے مسلمان. اپنے بارے میں تو یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ہم اخلاقی طور پہ اس بری طرح پاتال میں اتر چکے ہیں، اور ایسے میں ایسا آدمی، اور پھر وہ کیسا جنتی ہوگا جس کی اولاد بھی باپ کے وعدے کو نبھا رہی ہے. تو جو کوئی بھی سن رہا ہے وہ سوچ لے. میں نے مدتوں سے ایسی کوئی مثال نہیں سنی. یہ بندہ اگر کہے کہ میں حضور کا امتی ہوں تو جچتا ہے. ہم میں سے 99% لوگ تو اگر یہ اس طرح کی بات کریں ان کی زبان کھینچ لینی چاہیے. اپنی نسبت کا یہ بھرم اور یہ مان رکھنا، سبحان اللہ، میں اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں. کیا مسلمان تھا، کیا شاندار اور جنتی آدمی تھا جس کی اولاد بھی باپ کا کیا ہوا وعدہ نبھا رہی ہے. اس سے بہتر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا.